हेलो। जी सर, आ रही आवाज? मैं पूछ रहा था सर। हाँ, सर, बिच्छू और कछुए की कहानी के बारे में बताइए सर, इसका क्या मैसेज दिया है सर, इसकी डिटेल जरा समझा दीजिए सर। अच्छा। बिच्छू और कछुए की कहानी ये जामी की मशहूर किताब है बहारिस्तान। उसमें है, ये बहारिस्तान की एक हिकायत है। और जिसमें ये कहा गया है कि एक बिच्छू एक मर्तबा जा रहा था कहीं पर। अब जाहिर सी बात, बिच्छू में डंक तो होता ही है। तो वो जब पहुंचा एक दरिया के किनारे, तो वो बिल्कुल गुस्सा हो गया, इसलिए कि उस पार जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं था। तो अब काफी परेशान हो गया वो बिच्छू। तो अब कछुआ देख रहा था। ये एक तमसीली हिकायत है, यानी जानवरों की जबान में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। तो अब कछुए ने देखा कि बिच्छू बहुत परेशान है और उसको उस पार जाना है, तो उस पर रहम खाया और अपनी पीठ पर सवार कर लिया और तैरता हुआ उस पार जाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि कछुआ तो पानी का जानवर है। तो लेकिन जब बीच समंदर में पहुंचा, तो बिच्छू उसकी पीठ पर डंक मार रहा था। तो कछुए ने पूछा कि भाई ये कैसी आवाज है? डंक में तो आवाज आती है डंक मारने के वक्त में। तो अब बिच्छू जवाब देता है कि भाई ये डंक है जो मैं तुम्हारी पीठ पर मार रहा हूं। अब कछुए की पीठ तो बिल्कुल हड्डी जैसी होती है। अब उस पे वो डंक उसका असर नहीं कर रहा था। तो अब बिच्छू ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी पीठ पर डंक का कोई असर नहीं होगा। इसके बावजूद मैं डंक इसलिए मार रहा हूं कि ये मेरी फितरत में शामिल है। मैं अपनी फितरत को बदल नहीं सकता। अब कछुए ने दिल ही दिल में कहा कि भाई ये तो बहुत ही बदखसलत जानवर है। तो बेहतर यही है कि ये तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, डंक मारेगा। तो बेहतर यही है कि इसको नेस्त नाबूद ही कर दिया जाए। तो उसने डुबकी लगा ली। अब डुबकी जब लगाई तो पीठ से वो बाहर हो गया बिच्छू, और वो फिर डूब गया। तो अब जब डूब गया तो गोया बिच्छू ने कहा कि भाई ये अच्छा हुआ कि इस बदसृष्ट आदमी को, इस बदखसलत आदमी को उसके बुराई से निजात दिलवा दिया गया और मौज उसको बहा कर ले गई, और ऐसी जगह ले गई गोया वो बिच्छू था ही नहीं। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई इंसान बदखसलत है, उसकी फितरत में दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, अगर कोई शख्स उसके साथ भलाई करता है या एहसान करता है, लेकिन वक्त आने पर अपने मोहसिन को भी नुकसान पहुंचाने से वो बाज नहीं आ सकता है, हत्तल मकदूर कोशिश करेगा कि अपने मोहसिन को भी नुकसान पहुंचाए और अपना फायदा उठाए। तो ये जामी ने यही बात कहने की कोशिश की है इस कहानी में। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। सर गुलिस्तान के अफवाह पर रोशनी डाल दीजिए सर। गुलिस्तान के अबवाब पर, अब ये शेख सादी की मशहूर किताब है और ये 8 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो पहला बाब जो है वो दर सीरत पादशाहन है, यानी बादशाहों की खसलत पर, उसकी सीरत पर है। अब जैसे कैसे बादशाह को होना चाहिए, कहीं सख्ती करनी चाहिए, कहीं रहम और हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए। तो गोया इसमें 40 हिकायतें हैं, यानी
اس میں، اور بہت ساری بے شمار حکایتیں ہیں، ان میں سے ایک بلند خوبرو شہزادہ اور حقیر اور پستہ قد شہزادے کا ذکر ہے، اجمی غلام کے ساتھ سفر کرنے کا ہے، اور بھی کئی ہیں۔ اور دوسرا باب جو ہے وہ اخلاق درویشان ہے، اور تیسرے باب میں قناعت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی در فضیلت قناعت۔ اور چوتھے باب میں خاموشی کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں باب عشق و جوانی کے بارے میں ہے، اور چھٹا باب ذوق و پیری، اور ساتواں باب تربیت کی تاثیر پر ہے، یعنی جس طرح سے تربیت کی جائے اسی حساب سے پھر انسان اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ اور آٹھواں باب آداب صحبت کے بارے میں ہے۔ یہ 8 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ سر ایک چیز پوچھنی تھی سر، بادشاہ قباد اور بڑھیا کے بارے میں کچھ بتا دیے۔ ہاں، بادشاہ قباد اور بڑھیا کے بارے میں جی تو سر۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ، یعنی اس میں جو کہاوت ہے جیسی نیت ویسی برکت، یہی میسج دیا گیا ہے اس میں کہ انسان کے مال میں جو برکت ہوتی ہے وہ نیت کے حساب سے، اگر نیت صحیح ہے تو برکت ہوگی، اور اگر کھوٹ ہے تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے مثال دی کہ ایک مرتبہ یہ بادشاہ قباد جو ہے پری اسلامک ایران ساسانی ڈائنیسٹی کا بادشاہ تھا۔ جی تو سر۔ اب شکار کو نکلا، اب شکار کھیلتے کھیلتے ایسا ہوا کہ وہ لشکر سے جدا ہو گیا، اب بے انتہا گرمی تھی، اب پریشان ہو گیا، نہ کھانے کا کوئی سامان اور نہ پینے کا پانی۔ ظاہر سی بات یہ سب چیزیں تو لشکر کے پاس ہوتی ہیں، وہ تو جانور کے پیچھے، چاہے وہ ہرن ہو شیر ہو، وہ تو بھاگا بھاگا جا رہا تھا، نڈھال ہو گیا وہ بھوک پیاس سے۔ اب لوٹنے کی بھی راستہ بھی بھول گیا کہ بھائی کہاں کیسے جائیں نہ جائیں، اس لیے کہ جنگل میں راستہ تو ہوتا نہیں، سڑک بنی ہوئی ہوتی نہیں ہے۔ تو دیکھا اس نے کہ ایک جھونپڑی ہے، وہ سوچا، اسے جان میں جان آئی کہ چلو بھائی اس جھونپڑی میں جا کے کچھ آرام کریں گے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہوگی تو کھا پی لیں گے۔ تو اور چنانچہ وہ اس جھونپڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا ہے اور اس کی بیٹی ہے۔ تو کہا کہ صاحب میں تھک ہار کے آیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بڑھیا اور اس کی بیٹی نے اسے گھر میں بلایا، استقبال کیا، اور کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھی اس کے سامنے حاضر کی۔ تو بادشاہ چونکہ بھوک کی حالت میں تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، تو جب کھانا کھایا پانی پیا تو اسے گہری نیند آ گئی، رات وہیں گزری اس کی۔ اب صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ صاحب اب تو کوئی ہے نہیں ہمارے پاس، لشکر وغیرہ جدا ہے۔ آ رہی آواز؟ جی سر آ رہی ہے۔ ہلو؟ جی سر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ جی آ رہی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو اب صبح میں جب اٹھا تو پھر بڑھیا کی بیٹی گئی، ایک گائے تھی اس کے پاس، اسی کے دودھ سے گزر بسر ہوتا تھا ان لوگوں کا۔ وہ گئی اور دیکھا کہ دودھ جس مقدار میں وہ دوہتی تھی اس کا آدھا دودھ نکلا۔ جیسے 5 کلو دودھ دیتی تھی گائے تو اس دن 2.5 کلو دودھ دیا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے جھونپڑی میں آئی اور ماں سے کہا کہ اماں جان دیکھیے آج گائے نے بہت کم دودھ دیا ہے، لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت معلوم تو تھا نہیں کہ یہی بادشاہ ہے ہمارا۔ ہاں، کیونکہ بادشاہ قباد کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ یہ عورت یہاں رہتی ہے اکیلے نہیں بلکہ بیٹی کے ساتھ 2 ہی لوگ ہیں، اور 5 کلو دودھ یہ ہضم کر جاتی ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ یہ آدھا دودھ خراج کے طور پر، ٹیکس کے طور پر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا، کیونکہ یہ اس کے ذہن میں خیال آتے ہی دودھ ادھر آدھا کم ہو گیا تھا۔ تو اب بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ صاحب یہ تو میں نے دل ہی دل میں سوچا تھا، اور اس کا اثر گائے کے دودھ پر پڑ گیا۔ تو فوراً ہی اس نے لاہور پڑا اور اپنے ارادے سے باز آیا، اور پھر کہا جا کہ دوبارہ تم دودھ نکالو گائے سے۔
दोबारा जब वो दूध निकालने गई तो देखा कि वो जो बकिया 2.5 किलो दूध जो बाकी रह गया था वो दूह करके अपने घर ले आई। तो वही इसमें नियत और बरकत का मवाजना किया गया है इसमें। बहुत अच्छे से। सर भारत लिखी गई है और इस किताब की तकलीद में लिखी गई है। आवाज नहीं आ रही है। पर बहारिस्तान किसके लिए लिखी गई और किस किताब की तकलीद में लिखी गई? हाँ, तो ये बहारिस्तान जामी की किताब है। ये गुलिस्तान सादी सादी की जो मशहूर किताब है, तो कई लोगों ने उसकी तकलीद में किताबें लिखी हैं, तो उनमें से एक जामी भी हैं। और जिस तरह से इसमें हिकायतों के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है, उसी तरह जामी ने भी कोशिश की है, लेकिन गुलिस्तान के मर्तबे तक नहीं पहुंची ये किताब। तो ये किताब लिखी है उसने अपने बेटे जियाउद्दीन को नसीहत की गरज से। तो ये है, जैसे ये भी कछवा और बिच्छू की कहानी उसी किताब से है, बहारिस्तान से ही। शुक्रिया सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है साहब। यार आपकी आवाज आ रही, सुनना दादा सही है। हैं? हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो अब सवाल भी तो समझ में आए। लगता है किसी ने गला घोंट दिया है, इस तरह से आवाज आ रही है। हाँ, अब बताओ। और नेटवर्क की वजह से आवाज आ रहा है। हाँ, तो अब सवाल, हाँ अब ठीक है कुछ। हाँ, यही पूछ रहे थे सर, बहारिस्तान किसके लिए लिखी गई है और किस किताब ने बता दिया, गुलिस्तान की तकलीद में लिखी गई। और हाँ, ये तो बता दिया गया। अच्छा, सर ये था अजमी गुलाम और बादशाह के कहानी समझा दिए सर। अजमी गुलाम और बादशाह की कहानी ये है कि एक मर्तबा एक अजमी गुलाम के साथ कश्ती में बैठा सैर सपाटे के लिए। जैसे नदी में पानी हो, सैलाब आ जाए, तो बहुत से लोग शौकीन होते हैं, कश्ती पे बैठकर घूमने के आदी होते हैं, बहुत से लोग शौक से जाते हैं। तो इसी तरह से वो बादशाह जब कश्ती में बैठा तो एक गुलाम भी उसके साथ था। अब जब कश्ती जो है कि नदी में पहुंची, बीच नदी में, तो उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। डर गया वो बहुत बुरी तरह से। अब बादशाह का चैन सुकून गारत हो गया। अब वो इस कदर चिल्ला रहा था, चीख रहा था, रो रहा था कि हर आदमी परेशान था कि किस तरह से इसको खामोश किया जाए। कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तो इत्तेफाक से एक हकीम या हिकमत वाला शख्स उस कश्ती में बैठा था। तो उसने कहा कि अगर बादशाह की इजाजत हो तो मैं इसको किसी तरह से खामोश करूं। तो बादशाह ने कहा कि भाई इससे ज्यादा मेहरबानी की बात और क्या हो सकती है। तो चुनांचे उसको उठाया कश्ती पर से, और उसके बाद दोनों हाथों को पकड़ा और कश्ती के दुम्बाले से उसको लटका दिया नदी में। अब वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन और कश्ती चलती रही। कुछ देर के बाद उसको आराम मिल गया, यानी उसने रोना पीटना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। और फिर जब रोना पीटना चीखना चिल्लाना बंद किया तो फिर लोगों ने उठा के उसको कश्ती पे रखा और फिर वो सुकून मिल गया उसको। तो बादशाह ने पूछा उस हकीम से कि भाई इसमें क्या हिकमत थी, क्या तदबीर थी। तब उसने कहा कि साहब कश्ती पे सवार होना तो दूर की बात है, इसने दरिया भी नहीं देखा था, और इसके जहन में ये बात थी कि अगर मैं गया वहां पर तो कहीं डूब न जाऊं। तो गोया एक डर जो उसके दिमाग में बैठ गई थी, गोया ये साइकोलॉजिकल केस था। तो इसलिए अब उसको लटका दिया गया। तो उसको ये एहसास हुआ कि कश्ती में तो सही सलामत है, हम लटक कर भी नहीं डूबे, क्योंकि पकड़ लिया था मजबूती से कश्ती को। तो अब जब लगा कि साहब ये हम अब डूबेंगे नहीं, तो इसीलिए अब उसके दिल को करार आया और उससे लगा कि साहब ये हमारा वहम था,
اب کشتی میں جب بیٹھ گیا تو سوچا کہ بھائی جب ہم پانی میں نہیں ڈوبے تو کشتی میں بیٹھ کر کہاں سے ڈوبیں گے، اتنے سارے لوگ ہیں. یہ ہے اس میں، یعنی آرام کی قدر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے قدر عافیت کسی داند کہ بمصیبت گرفتار آئے یا گرفتار گردد. یہ ہے. ٹھیک ہے. چلو بھائی. سر میرا ایک سوال ہے. بتاؤ. جی حکایت ہے سر، موش و بقال کے بارے میں بتا دیجیے مجھے. موش و بقال، بقال یعنی جی بنیا، موش کے معنی سر. چوہا. تو اس میں یہ ہوا کہ ایک بنیے کی دکان تھی، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی رہتی تھی، ڈرائی فروٹس بھی ہوتے تھے. تو اب اس دکان میں ایک چوہا بھی تھا. اب جی وہ سر. جو بھی چاہے وہ خشک چیزیں ہوں یا تر چیزیں ہوں، یعنی کچے پھل ہوں یا ڈرائی فروٹس ہوں، تو اس سے وہ کھاتا تھا اور پرورش پاتا تھا. اور وہ بنیا اسے دیکھ کر نظر انداز کر دیتا تھا کہ چلو بھائی کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، یہ بھی ایک مخلوق ہے، یعنی ڈسٹرب نہیں کرتا تھا اس کو. اب لیکن چوہا کرتا یہ تھا کہ بھائی یہ تو بہت پہلے کہانی لکھی گئی ہے، اس وقت درہم و دینار چلتے تھے، یہ کاغذ کے نوٹ کی جگہ پر چاندی اور سونے کے سکے چلتے تھے. تو اب چوہا کرتا کیا تھا کہ وہ بنیا چاہے وہ درہم ہوں یا دینار ہوں، جو بھی پروفٹ ہوتا تھا ایک تھیلے میں رکھ دیتا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس سے نکال کے اپنا کام کریں گے. جی. تو کافی دنوں کے بعد بنیا کو ضرورت پڑی درہم و دینار کی. سوچا کہ بھئی ہم تو تھیلے میں بچا کے رکھتے ہی ہیں، اسی سے نکال لیتے ہیں. لیکن وہ تو اس تھیلے میں رکھتا تھا اور پھر چوہا کاٹ کے اسے لے جاتا تھا. تو جب ضرورت کے وقت بنیے نے اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا تو وہاں کچھ ملا ہی نہیں اس کو، اور اس کی پنڈی کٹی ہوئی تھی. تب کہا کہ صاحب چوری تو نہیں ہوئی ہے، ہو نہ ہو اسی چوہے کا کام ہے. تو چنانچہ اب جب نظر دوڑایا تو چوہا اس کو نظر نہیں آیا وہاں پر دکان پر. کہا کہ اب دیکھیں کیا ہے نہیں ہے. تب کچھ دیر کے بعد وہ چوہا تو نظر آ گیا. اب چوہے کو تو زبان ہوتی نہیں ہے، کیسے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے درہم اور دینار کہاں رکھے ہیں. تو چنانچہ بڑی مشکل سے اس کو پکڑا چوہے کو، اور اس کے پاؤں میں ایک رسی باندھ دی کہ بھائی یہ کہیں نہ کہیں تو جائے گا، ڈر کی وجہ سے جہاں اس نے سوراخ کر رکھا ہے، جہاں درہم و دینار چھپا رکھا ہے تو یہ تو جائے گا ہی وہاں پر. تو چنانچہ وہ ڈوری جو بندھی ہوئی تھی وہ چوہا بھاگا اپنے بل کی طرف اور چلا گیا. اور رسی کے اندازے کے مطابق بنیے کوئی اندازہ ہوا کہ سب اس کی سوراخ کی گہرائی کتنی ہے. تو چنانچہ پھاوڑے سے اس نے پھر اسے کھودنا شروع کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جگہ پہ پہنچ گیا. تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ صاحب جتنے بھی درہم و دینار تھے، سرخ و سفید لکھا ہے کتاب میں، یعنی درہم و دینار تھے، وہ سب وہاں بکھرے پڑے ہیں. تو چنانچہ وہ تو مال اسی کا تھا، اس نے اس پر قبضہ کیا اور چوہے کو مار کے نکال باہر کیا. یہ کہانی ہے. سر کچھ الفاظ ہیں اس کے معنی بتا دیجیے مجھے. جی سر، جیسے اندک ہے. اندک ہے، اندک کے معنی تھوڑا یا کم. پشت سر، اور پشت. پشت کے معنی پیٹھ کے ہیں. جی سر. خوبرو سر. خوبرو، جی. خوب کے معنی اچھا، رو کے معنی چہرہ، یعنی خوبرو یعنی اچھا چہرہ، یعنی خوبصورت. جی سر. سنیش. نیش کے معنی ڈنک. اچھا جی سر. سر چوپ. چوپ کے معنی ڈنڈا. جی. سبے ہاں، موجب. چوپ آیا ہے اس میں وہ بھیڑیا اور چرواہے والا قصہ جو ہے. جی جی. سبے موجب.
कुत्ता, भेड़िया और चरवाहा। अच्छा सर, नागा। नागा यानी अचानक। जी, शुक्रिया सर। चलो। ये जो गुलिस्तान सादी है, हम्म ये अपनी नौयत की एक मुनफरद किताब है। तो क्या जब सादी ने ये किताब लिखी तो इस किस्म की कोई किताब उनके पेश नज़र थी, या कि इस तर्ज के खालिक वो? नहीं, उसमें पेश नजर उससे पहले उस तरह की किताब तो नहीं लिखी गई। जैसे किताबें तो लिखी गई, तसव्वुफ पर लिखी गई और फिर तारीख पर लिखी जा रही थी। अलबत्ता अब्दुल्ला अंसारी है, उसने किताब लिखी थी मुनाजात के नाम से। तो उसके पेश नज़र ये किताब थी। जैसे ये मुसज्जा और मुकफ़ा जो बातें होती हैं, कुछ हद तक सादी ने वही उसी से लिया है। अब इसमें ऐसा हुआ कि जब शेख ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया इसको, जी सर। तो ये उसने दिबाचे में बयान किया है। शेख सादी ने किताब लिखने की वजह सबब नज़्म तालीफ इस तरह से, सबब किताब तालीफ इस तरह से करके है। तो उसमें हुआ ये कि जब इसकी उम्र 50 या उससे ज्यादा हुई, तो एक दिन उसको ख्याल आया कि भाई दुनिया तो फानी है, एक ना एक दिन रास्ते सफर बांधना है, अब क्या करें ना करें। तो इसलिए जी में आता है कि बकिया उम्र याद इलाही में मसरूफ रहूं, गोशा नशीनी इख्तियार कर लूं। तो वो एक गहरी सोच में वो डूबा हुआ था और आने वाले दिन के बारे में सोच रहा था कि क्या किया जाए ना किया जाए। दुनिया से जाना है तो कुछ नेकी कमा के ले जाएं ताकि आखिरत में काम आए। तो इसी दौरान उसका एक दोस्त आया। अब दोस्त को देखकर भी उसे कोई खुशी नहीं हुई, यानी गम में वो डूबा हुआ था, यानी बकिया जिंदगी के बारे में सोच रहा था, आने वाली जिंदगी के बारे में गौर कर रहा था। तो अब दोस्त ने चूंकि बहुत मजाहिया किस्म के आदमी थे, जहादीदा आदमी थे, देखा कि साहब ये इस कदर मगमूम है, बातचीत करने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर पूछा एक दो लोगों से, और उसने कि भाई ये कब से इसकी ये हालत है? कहा कि बस अभी कुछ ही दिनों से है। तो बातों बातों में उसने कहा कि भाई ऐसा है कि तो मैं मानता हूं कि दुनिया जो है कि चंद रोजा है, सबको जाना है। तो ऐसा करते हैं कहीं सैर व तफरीह को निकलते हैं। हो सकता है कि मूड तुम्हारा खत्म हो, और जब तक तुम पहले की तरह से हमसे बातचीत नहीं करोगे, चाहे यहाँ हूँ या बाहर जाके हूँ, तब तक मतलब कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। दोस्त ने साफ साफ उससे कह दिया कि भाई जब तक तुम्हारे मिजाज में पहले की तरह शिकस्तगी नहीं आएगी, हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। तो गोया दोस्त की ख्वाहिश पर, फरमाइश पर तैयार हो गया और चला गया घूमने, सैर सपाटे के लिए। और घूमते घूमते रात हो गई। जब रात हुई तो फिर किसी सराय में कयाम किया। बाहर का मौसम था, मौसम बहार में देखा कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ पत्ते जो है कि गिरे हुए हैं। उसका जो दोस्त था उन गिरे हुए पत्तों को चुन रहा था यादगार के तौर पर, कि जब यहाँ से लौट के जाएंगे तो किसी और को दिखाएंगे कि हम फला जगह गए थे, उसकी ये निशानी है। जैसे बहुत से लोग तो होते हैं ना, कह रहा है ना भाई ये दिन दे रहा है, ये है वो है। इस तरह की बातों से बचने के लिए यहाँ, अब जैसे कोई चला जाए, आजकल तो लोग फोटो खिंचवाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं कि हम कश्मीर गए, हम शिमला गए या हैदराबाद गए, तो वही सबूत है। सबूत के तौर पर गोया वो गिरे हुए पत्तों को चुन रहा था, दो लोगों को दिखाने की गरज से कि हम फला जगह गए थे, वहां से घूम के आए हैं। तो अब सादी की नजर पड़ी उस पर। कहा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? कहा कि साहब ये पत्तों को चुन रहा हूं। तो फिर अचानक से उसका जहन बदला, गोशा नशीनी से का जो ख्याल था उसके जहन में, कहा कि नहीं साहब ये ऐसा नहीं है। अब उसी को वो नसीहत करने लगे शेख सादी कि भाई इन चीजों से होता क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। इंसान को ऐसी यादगार छोड़नी चाहिए जो उसके बाद भी बाकी रहे, हमेशा उसमें ताजगी रहे। तब उसने कहा कि भाई मैं भी कोई इल्मी और अदबी यादगार छोड़ना चाहता हूँ।
اور تاکہ لوگ ہمارا نام لیں اور اسے پڑھ کر تازہ دم ہو جائیں. جی تو سر. اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا یہ کہنا ہے کہ اسی رات ہم نے 2 دفتر لکھ ڈالے اس کے. تو یہ ہے کتاب گلستان لکھنے کی وجہ. اب اس میں جو خاص انداز ہے گلستان کا، ایک تو مسجع اور مقفع ہے، یعنی نثر میں بھی لگتا ہے کہ ردیف اور قافیہ ہے اس میں. جی مثال کے طور پر کئی ہیں اس میں، تاتریا کا عراق آورد شبد، یہ اور بیشتر جملوں کو ضرب الامثال کا درجہ حاصل ہے. اب جی جیسے کوئی ایک حکایت ہے جس میں ایک جملہ ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر، تو ادھر کہتر ہے، ادھر مہتر ہے، ادھر بہتر ہے. اسی طرح سے اور بھی ہیں. جی سر. اسی طرح سے نثر تو ہے، لیکن بیچ بیچ میں اس کو دلچسپ بنانے کے لیے اشعار بھی دیے گئے ہیں. جی مثلا سر. زمین شورا سنبل بر نیارد درو تخمی عمل زائے مگرداں، ہر بیشا گما مبر کے خالیس شاید کے پلنگ خفتے باشد. اسی طرح سے نوی سندہ دانت کے درنامہ چیست، ایسے کر کے کچھ ہے. چھدانند مردم کے درجامہ چیست، نوی سندہ دانت کے درنامہ چیست. جی سر. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور اس میں پھر ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ یعنی مختصر جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے. پھر ایک درویش کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قائل سے بھیک مانگنے والے ہیں، فقیر ہیں، پہنچا ایک شخص کے گھر پہ، دروازے پر دستک دی کہ بھائی میں سائل ہوں، مجھے کچھ مل جائے. تو گھر کے مالک نے کہا کہ بھائی تم اپنا دامن پھیلاؤ تاکہ میں کچھ دوں. جی تو سر. اب غربت کو دکھایا گیا ہے کہ ایک جملے میں کس طرح سے لوگ اپنی بات کہتے ہیں. دامن از کجا آرم کے جامہ نہ دارم. اب ہمارے جی پاس تو اضافی کپڑا ہے ہی نہیں، ہم پھیلائیں گے کہاں سے، میرے پاس تو دامن ہی نہیں ہے. یہ ہے گویا غربت کی پوری داستان اس نے اس ایک جملے میں بیان کر دی ہے. جی. اب پھر عربی کے الفاظ بھی کہیں کہیں استعمال ہوئے ہیں. قرآن و احادیث کی روشنی میں بھی بہت سی بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جیسے وہ ہے دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز، اسی میں ہے. یعنی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو تو وہ سچ پھیلانے والے سے بہتر ہے جھوٹ. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے مصلحت آمیز جھوٹ، وہ سچ اگر فتنہ پھیلانے والے سچ سے بہتر ہے. اس طرح کی باتیں. تو سر گلستان میں جو سعدی نے حکایات بیان کی ہیں تو کیا یہ حقائق پر مبنی ہے یا ان کے ذاتی تجربات کا نتیجہ ہے؟ کئی چیزیں ہیں اس میں. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ 30 سے 40 سال تک اس نے سیاحت کی، مختلف ملکوں کو دیکھا، طرح طرح کے لوگوں سے اس کی باتیں ہوئی، ملاقاتیں ہوئی. تو یہ تو ایک طرح سے اس کا تجربہ ہوا. اب پھر جو ہے کہ کچھ تاریخی حقائق بھی بیان کیے گئے ہیں اس میں، جیسے نوشیروان کا واقعہ ہے. تو اب ہوا ایسا کہ نوشیروان جو ہے کہ ایک مرتبہ شکار کو نکلے، تو اب جانور کو شکار کیا گیا. تو اب نمک کے بغیر گوشت کیسے پکے؟ تو پھر اپنے ایک وزیر سے کہا بھائی نمک کا انتظام کرو. تو وزیر نے فوراً ہی کسی آدمی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی آس پاس کے کسی گاؤں سے نمک لے آؤ. تو اس آدمی کو نوشیروان نے کہا کہ نمک جب تم لاؤ گے تو پھر قیمت دے کر لانا. تو پوچھا کہ بھائی اب تو ذرا سا نمک لیں گے تو اس میں قیمت دینے کی کیا بات ہے؟ تو نوشیروان نے کہا کہ بھائی یہ ظلم کی بنیاد ہوگی. ظلم کی بنیاد شروع میں تو کم نظر آتی ہے، لیکن اگر کسی کو لت لگ جائے تو دھیرے دھیرے اس کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے. جی جی. اس طرح سے اور بھی کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں. کچھ بادشاہوں کے قصے بھی درج کیے گئے ہیں اس میں. جی جی. اس لحاظ سے سر گلستان سعدی کا جو شمار ہے وہ کن کتابوں میں ہوگا، یعنی موضوع کے اعتبار سے
اخلاقی ہو گئی، تاریخی یا مذہبی کتابوں میں اس کا شمار ہوگا؟ نہیں، یہ اخلاقی کتابوں میں، کیونکہ اس میں تو اخلاق کی ہی بات تو کی گئی ہے، اسی لیے پیور اس کو اخلاقی درجے میں رکھا گیا ہے۔ جی جی سر، کیونکہ سر کئی بار امتحان میں یہ سوال آتا ہے نا، تو اس لیے میں نے کہا آپ سے معلوم کر لوں۔ نہیں، یہ اخلاقی کتاب میں اس کا شمار ہوگا۔ جس مذہب کیا بھائی، اخلاق بھی تو مذہب کا ایک حصہ ہے، جی بلکہ جی حسن اخلاق پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ جی سر، سر ایک سوال پوچھ رہا تھا ہاں بتاؤ۔ سر، گلستان شادی کے ابواب کتنے ہیں اور ان کی موضوعات کیا ہے سر؟ ذرا ڈیٹیل ہاں، بتا دیں۔ شاید تم نے غور نہیں کیا ہوگا، پہلے ہم نے بتایا تھا یہ 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ جی پہلا جی باب باب اول در سیرت پادشاہان، باب دوم در اخلاق درویشان، باب سوم در فضیلت قناعت، باب چہارم در فوائد خاموشی، باب پنجم در عشق و جوانی، باب ششم در ذوف و پیری، باب ہفتم در تاثیر تربیت، باب ہشتم در آداب صحبت۔ یعنی پہلا باب یعنی بادشاہوں کی سیرت کے بارے میں، یعنی اس کے جو اوصاف ہیں، اس کے جو خصائل ہیں، اچھے یا برے جو بھی ہوں، اس کے بارے میں ہے۔ اسی طرح سے درویشوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب جیسے ایک درویش کا قصہ لکھا ہے اس میں، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ریاکار بھی ہوتے ہیں بہت سے، یعنی جی اندر کچھ باہر کچھ، تو بھائی کہ درویش کو بالکل قناعت پسند ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ دکھاوا کرنا چاہیے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ایک درویش کی دعوت دی، مستجاب الدعوات درویش کو۔ اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ تکلف کرتے ہیں، ٹھیک سے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو اب بادشاہ کی طرف سے جب دعوت نامہ آیا تو بہت خوش ہوا اور پھر چلا گیا، لیکن دسترخوان پر بہت کم کھایا۔ بادشاہ کی دعوت جب ہوگی تو بہت تمام چیزیں اس میں ہوں گی، نعمتوں کی ڈھیر لگی ہوگی، تو درویش نے بہت کم کھایا اس میں سے، یہ دکھاوا کرنے کے لیے کہ ہماری خوراک بہت کم ہے، بس ہم تو جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کوئی اب دکھاوا کیا اس نے۔ لیکن جب گھر آیا تو پھر اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی کھانا لے کے آؤ بھائی۔ اب بیٹا نے کہا کہ ارے آپ تو بادشاہ کی دعوت میں گئے تھے، اب پھر یہاں کھانا مانگ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے بھائی وہ تو میں نے دکھانے کے لیے بہت کم کھایا، اور پیٹ میں بھوک تو لگی ہوئی ہے ہی، تو اس لیے پھر میں دوبارہ تو اسی پر کچھ نصیحت آمیز باتیں کی گئی ہیں کہ بھائی درویش کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا کرتا ہے تو گویا وہ ریاکار ہے، مکار ہے، گویا مکاری سے بچنے کی بات کہی گئی ہے اس میں۔ سر شکریہ، تھینک یو سر۔ اسی طرح سے پھر قناعت کے بارے میں ہے، خاموشی کے فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے، عشق و جوانی ہے، یعنی بہت سے لوگ بےہودگی کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، اس سے بچنے کی بات کہی گئی ہے۔ جوانی میں نیکی کمانے کی بات کہی گئی ہے کہ جس نے جوانی کا استعمال محنت و مشقت میں گزارا تو گویا اس کا بڑھاپا صحیح سے گزرتا ہے، اور جس نے جوانی لہو و لعب میں گزار دی تو گویا اس کا بڑھاپا رونے میں گزرتا ہے۔ اس لیے پھر وہ کسی کا جب جوانی میں ہی کام نہیں کیا تو پھر بڑھاپا اس کا بہت ہی برا ہوگا، زندگی تکلیف میں گزرے گی۔ اسی طرح سے ذوف اور پیری کے بارے میں ہے، تربیت کے بارے میں ہے، صحبت کے بارے میں ہے، کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، لوگوں سے کس طرح سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو آخری باب ہے اس میں کئی نصیحت آمیز باتیں کی گئی ہیں، جیسے دو کس رنج بےہودہ بردند، یعنی دو لوگ نے بیکار میں تکلیف اٹھائی۔ ایک وہ جو اس میں مجھے ٹھیک سے وقت یاد نہیں ہے کہ یعنی ایک شخص جو بویا اور کھایا، ایک شخص جو بویا اور نہیں کھایا، یعنی کنجوسی کی۔ تو اس طرح کی باتیں، مال از بہر آسائش عمرست نہ از بہر گرد کردن مال، یعنی مال کیا ہے، زندگی کے آرام کے لیے ہے، نہ کہ جمع کرنے کے لیے ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ یہی ہے سر۔
سر جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ بہارستان جو ہے وہ گلستان کے طرز پر لکھی گئی، تو اس کے بعد بھی سر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو گلستان کے طرز پر لکھی گئی؟ ہاں بالکل لکھی گئی ہے، اس میں ایک تو بہارستان تو ہے ہی، اور کہانی نے لکھی ہے پریشان کے نام سے، اچھا یہ آخری دور میں، اور مجد الدین خافی ہیں، اس نے بھی خارستان کے نام سے لکھی ہے ایک کتاب، اچھا سر، گلستان کے جواب میں۔ یہ 4 کتابیں جو مصدقہ ہیں، جو کم و بیش 19-20 یا 18-20 کا فرق ہے، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس پائے کی نہیں ہے، تو گویا یہ ان 4 کتابوں کو 19-20 کا درجہ دیا جا سکتا ہے، ہم پلہ ہے گویا۔ آخری کتاب جو سر آپ نے بتائی وہ کہاں لکھی گئی اور کس نے لکھی تھی سر؟ یہ قانی نے لکھی ہے، قاچاری دور کا بڑا شاعر گزرا ہے، اور نثر میں اس نے کوشش کی تھی پریشان کے نام سے۔ نہیں، اس کے علاوہ جو ایک اور بتائی آپ نے بہارستان کے نام سے، مجد الدین خافی کی خارستان کے نام، یہ تیموری وغیرہ دور کا گزرا ہے، یعنی کہانی سے پہلے ہے۔ بہارستان اور خارستان، یعنی بہارستان کے کچھ ہی عرصے بعد یہ خارستان لکھی گئی تھی۔ جی سر۔ تو جو سر یہ باقی کتابیں گلستان کے طرز پہ لکھی گئی، تو ان میں بھی وہی مسجع و مکفہ عبارتیں ہیں اور اشعار ہیں، یا پھر اس طرح کی طرح سے نہیں ہے؟ اس میں کہیں کہیں جملے مل جاتے ہیں اس طرح کے، بہارستان میں ملتے ہیں، اور ادھر کوشش کی گئی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی حکایتیں تو بیان کی گئی ہیں لیکن گلستان کے مرتبے تک نہیں پہنچی، یہ ہے۔ اور پھر گلستان کے تو کہا جاتا ہے کہ 36 زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں، جو معلوم زبانیں ہیں اس کی مقبولیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جی سر، کتنی زبانوں میں ترجمے ہوئے؟ اب تک کہا جاتا ہے کہ 36 زبانوں میں، اب ہو سکتا ہے کہ اور بھی زیادہ ہوں۔ دنیا میں جو مشہور و معروف زبانیں ہیں اس کتاب کے ترجمے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور بھی کچھ ہے کسی کے پاس کوئی سوال؟ چلو تو ٹھیک ہے تب پھر، یا اگر اور کسی ہو تو اوکے، ٹھیک تب پھر۔ ایک اور ہمارا شیڈیول 15 تاریخ کو، اب جس کو جو سوال پوچھنا ہو وہ تیار کر کے رکھیں 15 تاریخ کے لیے، اس دن پھر تفصیل سے بات چیت کی جائے گی۔ ٹھیک ہے تب پھر، ٹھیک ہے سر، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔